وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 48 حصہ دوم، درس نمبر 479. آج کا موضوع کیا صرف دنیا ہی ہماری منزل ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر شامل ہے. تو جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا. ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے. سو نیک کاموں میں جلدی کرو، تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا. سامعین اکرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 48 لفظی ترجمہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کی ہے آپ پر یہ کتاب سچ کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، جو لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کے مضامین پر نگہبانی کرنے والی ہے. فاحکم بینہم بما انزل اللہ، تو آپ فیصلہ کریں ان میں
جو اللہ نے نازل کیا ہے، ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، عما جاءک من الحق، کہ جو ہم نے آپ کے لیے جو حق آپ کے پاس آیا ہے، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ہم نے ہر ایک کے لیے تم میں سے ایک شریعت اور واضح راستہ مقرر کر دیا ہے، بلو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لجعلکم امۃ واحدۃ، تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، لیکن وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے جو اس نے احکامات دیے ہیں تمہیں، فاستبقوا الخیرات، تو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کے پاس ہی تمہیں لوٹنا ہے تم سب کو، فینبئکم، بس وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے تھے، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور چاہیے یہ کہ آپ ان میں فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ، اور بچتے رہو کہ وہ تمہیں ایسے کسی حکم کے بارے میں بہکا نہ دیں، عن بعد ما انزل اللہ الیک، جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کیا ہے، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ موڑ لیں، فَعَلَمْ، تو جان لو، انما یرید اللہ، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہیں بعض گناہوں کی پاداش میں مصیبت میں مبتلا کر دے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور لوگوں میں سے بہت جو ہیں وہ نافرمان ہیں۔ سامعین اکرام، گزشتہ مضمون بھی اسی آیت کے بارے میں تھا، اور بات ایک ہی ہے، بنیادی بات ایک ہے کہ انسان اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے حکم نازل کیا ہے، جو سچی کتاب ہے، جو سچا قانون ہے، اس کے مطابق یہ زندگی گزارے، اور اگر وہ اس کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا تو پھر یہ اپنی مرضی کرے گا، اپنی مرضی کرے گا تو یہ گمراہ ہو جائے گا اور نافرمان ہوگا، اور نافرمانوں کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال یہ دو آیات ہیں، اس میں اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور مضمون اس کا یہی ہے کہ کتاب حق ہے، قرآن سے آپ نصیحت لینے کی کوشش کیا کیجیے کہ اس میں اصل مضمون کیا ہے۔ اصل مضمون اس میں یہ ہے کہ زندگی اللہ کے رضا کے مطابق گزارنی چاہیے، اپنی مرضی سے نہیں۔ اپنی مرضی سے آپ اگر فیصلے کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور لیکن اس میں ایک اور بات ہے، ضمنی طور پہ میں یہ کہہ دوں کہ اگر اللہ کی کتاب ان لوگوں کے لیے ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ اللہ کی مرضی کے مطابق وہ لوگ زندگی گزاریں گے جو اس کے طالب ہوں گے، جن کا مقصود اللہ ہوگا، جو آخرت کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں، جو بعث بعد الموت پر یقین رکھتے ہیں۔ دوبارہ زندگی یا دوبارہ جی اٹھنے پر جو لوگ یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے یہ کتاب بے معنی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جیسا کہ ہم لوگ بعث بعد الموت پر یقین نہیں رکھتے، زبان سے تو کہتے ہیں لیکن یقین نہیں رکھتے۔ یقین ہمارا نہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہے، نہ رسول کے اتباع پر ہے، نہ قبر کی زندگی پر ہے، نہ حشر پہ ہے، نہ دوزخ پہ ہے، نہ جنت پہ ہے۔ یعنی دیکھیں، یہ ہم لوگ ایسا کہتے نہیں ہیں، یہ تو میں مانتا ہوں، آپ بھی ایسا نہیں کہیں گے، اور لیکن ہمارے اعمال یہ گواہی دے رہے ہیں، ہم سب کے اعمال آج، کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن کوئی خاص مقصد نہیں ہے اس کا، بس یہ کھیل تماشا ہے، لوگ مر رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا،
دنیا ہی کی زندگی ہے، ہم زندہ ہیں، زندہ ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، بس وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ اس کے علاوہ دیکھیں ہمارا کوئی ماننا نہیں ہے۔ یہ بات جتنی جلدی آپ تسلیم کر لیں گے آپ کی زندگی میں بہتری کی گنجائش پیدا ہو جائے گی، لیکن جب تک آپ نے اس سے عملی طور پر انکار کرتے رہے، عقلی طور پر بھی انکار کرتے رہے، دیکھیں اصل فیصلہ ہوتا ہے دماغ کا۔ انسان جس ماحول میں زندگی ہم لوگ دیکھیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، اور یہود کے بارے میں تو میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں کہہ دیا کہ بس وہ اپنے آپ کو دیکھ لیں تو یہودوں کا تذکرہ چھوڑ دیں آپ۔ تو ہمارا یقین تو ظاہر پر ہے، اور ہم انسان جب اس معاشرے میں بچہ زندگی کھولتا ہے نا تو اسے ظاہر کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ آج کا ماحول دیکھ لیں آپ، ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ممبر پہ قصے کہانیاں یہ وہ چیزیں سنائی دیتی ہیں ممبر سے۔ ممبر کیا ہے؟ یہ ممبر رسول ہے، لیکن رسول کی دعوت یہاں پیش ہی نہیں ہوتی ممبر رسول پہ، عام طور پہ دیکھ لیں۔ اور یہ پھر دینی ہمارا کچھ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ہمیں اختلافات زیادہ نظر آتے ہیں، دین میں جھگڑے، اور آپ دیکھ لیں سر بٹول شروع ہے، اور ایک طبقہ جو ہے دیوبندی مناظرے ہو رہے ہیں اہل حدیث کے ساتھ، رفع یدین کے بارے میں، فلانا ڈنگڑا اس کے بارے میں، یا بریلوی فتوے لگا رہے ہیں دیوبندیوں پر، دیوبندی فتوے لگا رہے ہیں بریلویوں پر، اور اہل حدیث ان دونوں پر فتوے لگا رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہمیں ایسا ماحول ملا ہے، ایک اختلافانہ ماحول ملا ہے، ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، ایک حضور تھے، ایک قرآن تھا، اور بس وہ قرآن کی بات ہو رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہبر تھے۔ آج کل تو لوگ بٹ گئے ہیں نا، بٹ گئے۔ دین کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، یہ دیوبندیوں کا دین ہے، یہ بریلویوں کا دین ہے، یہ اہل حدیث کا دین ہے، یہ شیعوں کا دین ہے۔ پھر دیوبندیوں میں فرقے ہیں، پھر بریلویوں میں فرقے ہیں، پھر اہل حدیث میں بھی فرقے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، نہیں ہے تو مجھے تو معلوم ہے۔ تو بس اپنی عقل کی پیروی کر رہے ہیں، یہ خواہشات نفس ہیں سامع اکرام۔ مجھے جو جن کے میں نام لے رہا ہوں یہ ذرا مجھے معاف رکھیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین تو ایک ہے، اور دین میں تو دعوت اللہ ہے، اس میں پھر ایسی وہ بات نہیں ہے جو ہم نے آج کل۔ میں صرف آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس معاشرے میں آج کا بچہ آنکھ کھولتا ہے وہاں لوگ بٹے ہوئے ہیں، ہر مسجد پہ ایک تختی لگی ہوئی، ہر امام مسجد کا تعلق جو ہے وہ ایک خاص فرقے سے ہے، ایک خاص لیبل ہے۔ اور پھر آپ دیکھ لیں قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ بات تو ہو رہی ہے یعنی سورہ مائدہ میں ہم جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں یہ تو اللہ کے حکم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون اولئک هم الظالمون اولئک هم الفاسقون۔ اللہ کے حکم کی بات ہو رہی ہے، یہاں ہمارے معاشرے میں اللہ کے حکم کی بات نہیں ہو رہی، قرآن کی بات نہیں ہو رہی۔ کم از کم بعض جماعتیں ہیں یعنی دعوت دے رہی ہیں، لیکن ان کی اپنی کتابیں ہیں، قرآن کی دعوت نہیں ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنذِرْ بِهِ، اس کے ذریعے لوگوں کو ڈراؤ۔ انہوں نے اپنی کتابیں بنا لی ہیں اور فضائل کی باتیں ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں۔ میں زیادہ اس کی آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے بعض جو میرے سننے والے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا حکم، بس اللہ کا حکم تو دیکھیں مختصر ہے، قرآن ہے وہ ہمیں طریقہ زندگی بتاتا ہے، رسول کی ذات ہے وہ ہمیں اس طریقے کے مطابق زندگی یعنی اس کا عملی طریقہ بتاتا ہے۔ قرآن کا عملی طریقہ ایکسپلینیشن کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں۔ منزل اللہ ہے، منزل آخرت ہے، آخرت میں یہاں آج ہم نے پڑھا ہے الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب لوگ میرے پاس آؤ گے۔
پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم اختلاف کرتے تھے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کم از کم جو میرے سامعین ہیں اس کو تو دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہونا کیا چاہیے. فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم, 48 نمبر آیت جو ہے, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. اس میں تو واضح مضمون ہے. دیکھیں یہ بات نوٹ کر لیں, میں بار بار کہتا ہوں, بار بار ہونی بھی چاہیے. یہ یا تو انسان دنیا میں آ کے اپنی مرضی جیے گا یا اللہ کی مرضی جیے گا. اللہ کی مرضی قرآن میں ہے, قرآن کی تفسیر رسول کی ذات ہے. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تمہارے لیے رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اور یوم آخرت میں کامیابی کا امیدوار ہے اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتا ہے. تو بات تو یہ ہے سامنے کرام, 100 باتوں کی ایک بات, ان الحکم الا للہ, حکم اللہ کا ہے. زندگی دیکھیں, میں آپ کو مختصر بات کہہ رہا ہوں, زندگی آج آپ مرد ہو عورت ہو جو بھی, میں آپ کو مخاطب, یا تو آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں یا اپنی مرضی سے. اور تھوڑی سی میں اور آسان کر دیتا ہوں, اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے, خالص اللہ نہیں ہے, تو پھر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہوں گے. یقیناً آپ کو گزارنا چاہیے اپنی مرضی. لیکن آپ کی منزل اگر اللہ ہے تو پھر اللہ کی مرضی کے مطابق, اللہ کی مرضی کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت ہوگی, کیونکہ اللہ کی مرضی کے خلاف آپ نے زندگی گزاری تو پھر معاملہ بگڑ جائے گا, آپ نقصان میں چلے جائیں گے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے فائدے کے لیے بنایا ہے, فائدہ دینے کے لیے. لیکن اگر یہ اللہ کی مرضی کے بجائے اپنی مرضی زندگی گزارتا ہے تو پھر یہ نقصان میں جائے گا. یہ سادی سی بات ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. یہ مضمون اور بھی آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی مذہب پر پیدا کر دیتا یا تمہیں مجبور پیدا کر دیتا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا, کیونکہ اس میں اس کی منشا نہیں. منشا یہ ہے کہ میں انسان کو اختیار دوں گا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. میں نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اب اس کی مرضی ہے کہ اگر یہ شکریہ کا راستہ اپناتا ہے اور یا ناشکری کا راستہ اپناتا ہے. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں صاحب کرام, کس کو؟ آپ, کہ آپ یا تو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں یا ناشکرے بندے ہیں. یہ اب آپ کو اپنے طور پہ دیکھنا ہوگا. اگر میں تھوڑی سی اور آسان کر دیتا ہوں, اگر اللہ تعالیٰ آپ کی منزل نہیں ہے, اگر آپ کا مقصود محبوب مطلوب اللہ نہیں ہے, تو پھر اللہ کے بندے آپ ہو نہیں سکتے. آپ پھر نفس و شیطان کے بندے ہیں. یہ بات میں دیکھیں بڑی آسانی سے, بڑی آہستگی سے آپ کو بات کہہ رہا ہوں, یہ آپ خود ہی سوچ لیں, سمجھ لیں. تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں پیدا کیا. اگر چاہتا تو یہ سارے انسانوں کو مجبور پیدا کر دے جس طرح کے باقی مخلوقات مجبور ہیں, لیکن نہیں. اللہ تعالیٰ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, سورہ ملک کی آیت ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے زندگی اور موت پیدا کی ہے کہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. لیبلوکم فیما آتاکم, جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے, نعمتیں دی ہیں مختلف, اور پھر ہمیں اختیار دے دیا ہے, پھر ہمیں کتاب دی ہے جس کا ہم تذکرہ ہو رہا ہے نا, یعنی ہر آیت میں اس کا اللہ کے حکم کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو کتاب دے دی ہے, کتاب والے کو کتاب دے کے بھجوایا ہے.
اب کتاب والے نے دعوت دی ہے اللہ کی طرف، اب ہماری آزمائش ہے۔ اللہ کے رسول کا دیکھیں، تمام رسول و انبیاء کا مرکزی دعوت اللہ ہے، اللہ کی طرف۔ بندگی اللہ کی کرو تاکہ تم اللہ کی ملاقات کے اہل ہو جاؤ، تقوی کی زندگی اختیار کر لو تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ، پیغمبر کی اطاعت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ یہی ساری وہ ہیں، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ پیغمبر کی دعوت عام قرآن کا آپ مطالعہ کریں، یہی 3 الفاظ ہیں، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ تو دیکھیں، فاستبقوا الخیرات، اب یہ جملہ جو ہے بڑا مرکزی ہے۔ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو۔ نیکی اب کیا ہے؟ حکم الہی کی تعمیل۔ یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کی۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ تو یہاں جو ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اب دیکھیں نیکی کیوں ہوتی ہے، نیکی کیا ہے، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ نیکی ہر وہ کام نیکی ہے جس کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، ہر وہ کام برائی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دوبارہ میں کہتا ہوں، ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، وہ نیکی ہے۔ ہر وہ کام جس کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ برائی ہے، وہ گناہ ہے، وہ فسق ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب ہم لوگ تو برائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، میں 2020 کی بات کر رہا ہوں، مئی کا مہینہ ہے، 28 تاریخ ہے، آج کے وقت کی بات کر رہا ہوں۔ ہم لوگ برائیوں میں ایک دوسرے سے، دیکھیں برائی کیا ہے کہ آپ کی توجہ دنیا کی طرف ہو جائے، آپ دنیا کے پیچھے دوڑ لگانا شروع کر دیں، اور ہم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے تو یہی ہے، یہ اتنا تعلیمی نظام اور اسکول اور سسٹم، اور یہ 50-50 ہزار روپے، 25-25 ہزار روپے فیسیں آپ لوگ بڑے شوق سے اس میں ڈالتے ہیں اپنے بچوں کو، کیونکہ میرا بچہ آگے نکلے، دنیا میں آگے نکلے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی برائی ہے، آپ بچوں کو سکھائیں دنیا کا کاروبار زندگی، اور یعنی وہ تو ضروریات میں ہے، لیکن آپ نے اس کو مقصود بنا لیا ہے۔ بچے آپ خود تصور کریں، دیکھیں میں بھی آپ ہی میں رہ رہا ہوں، آپ خود اندازہ لگائیں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے ظاہر کے بارے میں پریشان ہیں، اویئر ہیں، حساس ہیں۔ بچوں کا ظاہری مستقبل آپ کو بڑا عزیز ہے کہ یہ کیا ہوگا کیا ہوگا۔ ظاہر آپ دیکھیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بس آپ اس کے ظاہر کے بارے، کیوں رو رہا ہے، نوزائیدہ بچہ ہے، کیوں رو رہا ہے، کیا ہو گیا کیا ہو گیا، پھر ذرا اس کی آپ ناک نقشہ نکل آتا ہے تو وہ پھر آپ قد پہ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں، میرے بچوں کا قد چھوٹا ہے، یہ لمبا ہونا چاہیے، تو پھر آپ ایک بانس لٹکا دیتے ہیں، ایک لکڑی، اس پہ لٹکا کرو، بچوں کو کہتے ہیں لٹکا کرو، تمہارا قد چھوٹا ہے، بڑا ہو جائے گا، بڑے قد اچھے ہوتے ہیں۔ ساری توجہ آپ کے بچے کی ظاہر کی طرف ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بچے کے ظاہر سے غافل ہو جائیں، نہیں، وہ تو ضروریات ہیں، آپ ان کو کھانا دیں، پینا دیں، مناسب ان کی پرورش کریں، وہ تو ذمہ داری ہے آپ کی، لیکن آپ خود اور آپ اپنے بچوں کو بھی، آپ خود بھی ظاہر کے راستے پر ہیں اور بچوں کو بھی ظاہر کے پہ آپ ڈالنا چاہتے ہیں، اس پہ ذرا آپ سوچیں نا۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے، اب یہ
جو اللہ کا حکم ہے یا یہ صورتحال ہمیں نظر نہیں آتی. لوگ برائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں. برائی کیا ہے؟ دنیا کی طرف توجہ. ایک بھائی اپنے بچے کو پڑھا رہا ہے، دوسرا بھائی اس کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، دونوں میں مقابلہ ہے. بھائی پڑھو، ہوم ورک کرو، فرسٹ آؤ، یہ وہ. فرسٹ آنے پہ کتنے آپ خوش ہوتے ہیں اور مٹھائیاں بانٹتے ہیں. تو اصل معاملہ تو یہ نہیں ہے. دنیا تو اصل معاملہ نہیں ہے. آخرت. آپ ہوں یا آپ کی اولاد ہو، سب قبر میں جائیں گے. سب کو جانا ہے. کل الینا راجعون، اللہ کے پاس جانا ہے. الی اللہ مرجعکم، اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے. تو اصل ٹھکانہ تو وہ ہے ہمارا، اصل جگہ تو وہ ہے. اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کی ہمیں فکر نہیں. الی اللہ مرجعکم جمیعا، سب لوگ تم جاؤ گے اللہ کے پاس، پھر وہاں تمہیں بتائے گا فینبئکم، تو کہ تم کیا کرتے رہے. جس چیز میں تم اختلاف کرتے رہے وہاں پتہ چلے گا. اب ہمارا تو اختلاف نہیں ہے، ہمارا تو یقین ہے کہ دنیا ہی ہماری منزل ہے. یہ تو بعض علماء جو ہیں آپ کو تھوڑا سا ذہن میں شک ڈال دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی آخرت کی تیاری کرو، تم تو ایک روح ہو، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں تو وہ آپ کو ذرا شک و شبہ میں ڈال دیتے ہیں، ورنہ آپ کا تو پورا یقین ہے کہ دنیا ہی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو مزے کرو. بہت سے علماء آپ کو کہتے ہیں بس تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، بس مزے کرو عیش کرو، جنتی ہو، پکے جنتی ہو، تمہیں تو فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری امت کو جنت میں لے جا کر جنت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو راضی کرے گا. بہت سے علماء آپ کو یہ کہتے ہیں. چند ایک علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دنیا کو منزل مت بناؤ. آپ کو شک میں ڈال دیتے ہیں. آپ کے یقین کو، جو آپ کا یقین دنیا کے بارے میں ہے، آپ کو شک میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ آپ ان کے جھانسے میں نہیں آتے. عام طور پر جو اہل حق ہیں ان کے آپ جھانسے میں آنے کی کوشش نہیں کرتے. عام دیکھ لیں، لوگ قصے کہانیوں والے علماء کو پسند کرتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں، سبحان اللہ، واہ واہ، یہ نعرے لگاتے ہیں، قسم قسم کے نعرے ہوتے ہیں. بس اس پہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میں تو عالم کی مجلس میں بھی جاتا ہوں اور وہ ہمیں بڑے اچھی قصے سناتا ہے، بڑا اچھا بیان ہے، بڑا جوشیلا بیان ہے. بعض لوگ جو ہے آپ کو شک میں ڈال دیتے ہیں کہ یار یہ تو کیا کہہ رہا ہے، یہ تو ہمارا ٹھکانہ، اگر ہم اسی طرح زندگی گزاری تو یہ کہہ رہے تم تو جہنم میں جاؤ گے. شک میں ڈال دیتے ہیں. تو آپ کا تو یقین کامل ہے دنیا پہ کہ دنیا ہی منزل ہے، دنیا ہی ہے سب کچھ. کہ کہو یہ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اہل اللہ کی بات پر کان نہیں دھرتے. تمام رسول و انبیاء کو جھٹلایا گیا، تمام انبیاء کو ابتدائی طور پہ جھٹلایا گیا. یہ تو ہمارے حضور آئے تو مکے والوں نے ان کو جھٹلا دیا، اکثریت نے. پھر مجبوراً ان کو مدینے میں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ تھا کہ دین کو اس نے غالب کرنا تھا تو اسباب بنتے چلے گئے. لیکن جھٹلایا تو طائف والوں نے کیا سلوک کیا اپنے نبی کے ساتھ، مجھے بتائیے آپ. کیا مکے والوں نے ان کا مقاطعہ نہیں کیا، ان کا دانہ پانی بند نہیں کیا؟ بچے بلکتے رہتے تھے شعب ابی طالب میں، روتے رہتے تھے، بلکتے رہتے تھے، خوراک کے سارے دروازے بند کر دیے تھے ان ناہنجاروں نے. نبی کا مقاطعہ کر لیا تھا اپنے رحمت، جو ان پہ رحمت بن کے آیا تھا، جو ان کو آگ سے نکالنے کے لیے آیا تھا. ان کی بات پر یقین کر کے ہی نہیں دیے قریش مکہ نے. آج بھی ہم لوگ پیغمبر کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، ہم یقین کرنے کے لیے تیار تھوڑی ہیں. اب الی اللہ مرجعکم جمیعا پہ کون یقین کرے گا؟ بھئی یہی دنیا ہے، جب ہوگی، جب پڑے گی تو دیکھیں گے، جب ہوگی تو دیکھا جائے گا. ایسا آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا. ابھی تو
عام طور پہ آپ دیکھیں یہ داڑھی شریف اکثر تو آپ مذاق کرتے رہتے ہیں، کبھی اتنی چھوڑ دی، کبھی اتنی چھوڑ دی، کبھی فرینچ کٹ چھوڑ دی، مذاق ہے سارا دین کے ساتھ. تو آپ کا تو یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کے پاس بھی جانا ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس میں سوچنا ہوگا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر شامل ہے. تو جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا. ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے. سو نیک کاموں میں جلدی کرو، تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.